کوئی کیوں کسی کا لبھائے دل، کوئی کیوں کسی سے لگائے دل، وہ جو کرتے تھے دوائے دل، وہ دکان اپنی بڑھا گئے۔ بس کے دشوار ہے ہر کام کا آساں ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انساں ہونا۔ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ میر ان نیند باز آنکھوں میں، میر ان نیند باز آنکھوں میں، ساری مستی شراب کی سی ہے، نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے، ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے، اس کی زلفوں کے سب اسیر ہوئے۔ چھوڑ کے سب دین و ایمان میر جس کے واسطے، چھوڑ کے سب دین و ایمان میر جس کے واسطے، ہم ہوئے کافر تو وہ کافر مسلمان ہو گیا۔ دوستوں، غالب نے فرمایا تھا، عشرت قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا، درد کا حد سے گزرنا ہے دوا ہو جانا۔ بس کے دشوار ہے ہر کام کا آساں ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انساں ہونا۔ ان کے انداز کرم، ان پہ وہ آنا دل کا، ان کے انداز کرم، ان پہ وہ آنا دل کا، ہائے وہ وقت وہ باتیں وہ زمانہ دل کا، وہ بھی اپنے نہ ہوئے دل بھی گیا ہاتھوں سے، وہ بھی اپنے نہ ہوئے دل بھی گیا ہاتھوں سے، ایسے آنے سے تو بہتر تھا نہ آنا دل کا، ایسے آنے سے تو بہتر تھا نہ آنا دل کا۔ ان کی محفل میں نصیر، ان کے تبسم کی قسم، ان کی محفل میں نصیر، ان کے تبسم کی قسم، دیکھتے رہ گئے ہم ہاتھ سے جانا دل کا، دیکھتے رہ گئے ہم ہاتھ سے جانا دل کا۔ دل لگی دل کی لگی بن کے مٹا دیتی ہے، دل لگی دل کی لگی بن کے مٹا دیتی
ہے، روگ دشمن کو بھی یا رب نہ لگانا دل کا، روگ دشمن کو بھی یا رب نہ لگانا دل کا، ان کے انداز کرم ان پہ وہ آنا دل کا، ہائے وہ وقت وہ باتیں وہ فسانہ دل کا، ان کے انداز کرم، یوں ہی گر روتا رہا غالب تو اے اہل جہاں، یوں ہی گر روتا رہا غالب تو اے اہل جہاں، دیکھنا ان بستیوں کو تم کہ ویراں ہو گئی، دیکھنا ان بستیوں کو تم کہ ویراں ہو گئی، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئی، رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں مجھ پر پڑی اتنی کہ آساں ہو گئی، مشکلیں مجھ پر پڑی اتنی کہ آساں ہو گئی، وہ لطف زندگی کا کہاں سوز و ساز میں، وہ لطف زندگی کا کہاں سوز و ساز میں، ملتا ہے آدمی کو مزہ جو نماز میں، آقا کی بندگی کا ادا کر رہے ہیں حق، آقا کی بندگی کا ادا کر رہے ہیں حق، دل کو جھکا رہے ہیں جو سر کے جواز میں، دل کو جھکا رہے ہیں جو سر کے جواز میں، بندے کی ہر خطا کو وہ کرتا ہے درگزر، بندے کی ہر خطا کو وہ کرتا ہے درگزر، عفو و کرم کی شان ہے بندہ نواز میں، عفو و کرم کی شان ہے
بندہ نواز میں، عشرا کی شب خدا سے ہوئی، کیا نبی کی بات، عشرا کی شب خدا سے ہوئی، کیا نبی کی بات، اس گفتگو کا سارا خلاصہ ہے راز میں، اس گفتگو کا سارا خلاصہ ہے راز میں، ہوں گے در رسول پہ حاضر کبھی جو ہم، ہوں گے در رسول پہ حاضر کبھی جو ہم، دیکھیں گے ہم بھی رحمت باراں حجاز میں، دیکھیں گے ہم بھی رحمت باراں حجاز میں، یہ بھی کمال شومی قسمت سے کم نہیں، یہ بھی کمال شومی قسمت سے کم نہیں، طیبہ کو جس نے دیکھا نا عمر دراز میں، طیبہ کو جس نے دیکھا نا عمر دراز میں، وہ لطف زندگی کا کہاں سوز و ساز میں، ملتا ہے آدمی کو مزہ جو نماز میں، آئینے جواں مرداں حق گوئیو بے باقی، آئینے جواں مرداں حق گوئیو بے باقی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی۔ السلام علیکم دوستوں، میں محمد دل نواز ایک بار پھر سے حاضر ہوں آپ حضرات کی خدمت میں اپنے چینل حرف دل نواز میں۔ یہ شعر جو ابھی میں نے پڑھا، یہ شعر حکیم الامت شاعر اسلام شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا شعر تھا۔ اب اس شعر کی تشریح دیکھ لیتے ہیں دوستوں۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ آئینے جواں مرداں حق گوئیو بے باقی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی۔ مطلب جو جوان مردوں کا جو آئین ہے، جو طریقہ ہے، آئین طریقے کو کہتے ہیں، وہ حق گوئیو بے باقی ہے، وہ سچ بات کہتے ہیں اور بے باقی ہے، بے باقی کے ساتھ کہتے ہیں کہ اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی۔ جو اللہ کے شعر ہوتے ہیں، جو مرد مومن ہوتا ہے، جو سچا مرد مومن ہوتا ہے، اس کو روباہی نہیں آتی، مطلب کہ اس کو دھوکہ دھڑی نہیں آتی۔ جو پہلے مصرعے میں مصرعہ ثانی میں علامہ صاحب نے فرمایا وہی چیز ہے کہ وہ حق گوئی اور بے باکی سے اپنی بات رکھتے ہیں۔ یہ جوان مردوں کا آئین ہے، آئین جواں مرداں حق گوئی و بے باقی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روباہی۔ ان کو چھل کپٹ، دھوکے بازی، فریب دینا یہ ان کو نہیں آتا۔ تو اب ہمیں اور آپ سب کو اپنے اندر جھانک کے دیکھنا ہے کہ کیا ہم واقعی میں اللہ کے شعر ہیں جس کا ذکر علامہ صاحب نے اپنی شاعری میں کیا ہے، یا ہم دھوکے باز اور دغے باز ہیں، ہم جھوٹے اور مکار ہیں۔ ہمارے اعمال کس طرح ہیں، اپنی خودی کو بھی دیکھیں نا۔ علامہ صاحب کی شاعری میں تو کانسیپٹ ہی سارا خودی کا ہے، جس نے خودی کو پہچان لیا اس نے خود کو پہچان لیا۔ السلام علیکم۔ جو تم نے آنے کا وعدہ ہم سے کر لیا ہوتا، جو تم نے آنے کا وعدہ ہم سے کر لیا ہوتا، بچھاتے رات بھر پلکیں کواڑوں کو کھلا رکھتے، بچھاتے رات بھر پلکیں کواڑوں کو کھلا رکھتے، ہمیں ڈستی نہ تنہائی
اگر تم سلسلہ رکھتے، ہمیں ڈستی نہ تنہائی اگر تم سلسلہ رکھتے۔ وہ روٹھے گا تو غزلوں کا ہنر نزدیک آئے گا، وہ روٹھے گا تو غزلوں کا ہنر نزدیک آئے گا۔ جو یہ معلوم ہوتا عمر بھر اس کو خفا رکھتے، جو یہ معلوم ہوتا عمر بھر اس کو خفا رکھتے۔ سلسلے توڑ گیا وہ سبھی جاتے جاتے، سلسلے توڑ گیا وہ سبھی جاتے جاتے، ورنہ اتنے تو مراسم تھے کہ آتے جاتے۔ دیا سا دل کے خرابے میں جل رہا ہے میاں، دیا سا دل کے خرابے میں جل رہا ہے میاں، یہ دل نہیں ہے بگولہ اچھل رہا ہے میاں، یہ دل نہیں ہے بگولہ اچھل رہا ہے میاں۔ طبیعتوں ہی کے ملنے سے تھا مزہ باقی، طبیعتوں ہی کے ملنے سے تھا مزہ باقی، سو وہ مزہ بھی کہاں آج کل رہا ہے میاں، سو وہ مزہ بھی کہاں آج کل رہا ہے میاں۔ تجھے ابھی سے پڑی ہے کہ فیصلہ ہو جائے، تجھے ابھی سے پڑی ہے کہ فیصلہ ہو جائے، یہاں تو کب سے وقت ٹل رہا ہے میاں، یہاں تو کب سے وقت ٹل رہا ہے میاں۔ شہر میں کس سے سخن رکھیے کدھر کو چلیے، شہر میں کس سے سخن رکھیے کدھر کو چلیے، اتنی تنہائی تو گھر میں بھی ہے گھر کو چلیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں محمد دل نواز آپ حضرات کی خدمت میں ایک بار پھر سے حاضر ہوں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل حرف دل نواز میں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہونے والا ہے وہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر ہے۔ تربیت سے تیری میں انجم کا ہم قسمت ہوا، تربیت سے تیری میں انجم کا ہم قسمت ہوا، گھر میرے اجداد کا سرمایہ عزت ہوا، گھر میرے اجداد کا سرمایہ عزت ہوا۔ دوستو یہ علامہ اقبال صاحب کا کلام ہے اور اس کا عنوان ہے والدہ مرحومہ کے نام۔ علامہ اقبال نے اپنی والدہ کے لیے یہ اشعار کہے تھے، اس میں اور بھی کچھ شعر ہیں لیکن فی الحال یہ دو ہی شعر اس کی تشریح کی طرف بڑھتے ہیں۔ پہلے شعر میں مصرع اولا جو ہے اس میں علامہ صاحب فرما رہے ہیں کہ تربیت سے تیری میں انجم کا ہم قسمت ہوا، کہ ماں امی جان آپ نے جو میری تربیت کی وہ ایسی تربیت تھی کہ اس تربیت کو پا کر میں انجم کا یعنی کہ ستاروں کا ہم قسمت ہو گیا۔ مطلب یہ ہے کہ دوستوں میری قسمت جو ہے وہ ستاروں کی سی بلند و بالا ہو گئی۔ اور دوسرا مصرع ہے، گھر میرے اجداد کا سرمایہ عزت ہوا، جو میرے آباء و اجداد کا جو گھر تھا، جو میرے باپ دادا کا یا میرے جو خاندان کا نام ہے وہ سرمایہ عزت بن گیا، ایک عزت کا سرمایہ بن گیا۔ اور بالکل حق ہے، آج علامہ صاحب کو ہم پڑھ رہے ہیں اتنے سالوں کے بعد، اور انشاءاللہ قیامت تک جب تک دلوں میں ایمان باقی ہے ہم علامہ صاحب کو پڑھنا نہیں چھوڑیں گے۔ تو یہ چھوٹا سا ایک شعر، چھوٹی سی ویڈیو میں تشریح ہلکی پھلکی کر لیتا ہوں۔ دوستوں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، کچھ کہنا ہو تو کمنٹ بھی کریں۔ ملتے ہیں پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم دوستوں۔ بہادر شاہ ظفر یعنی کہ آخری مغل بادشاہ، لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ بہادر شاہ ظفر صرف آخری مغل بادشاہ نہیں تھے؟ میں بتاتا ہوں آپ کو، وہ ایک اردو کے بہت ہی نامور شاعر تھے، فارسی کے بہت ہی استاد شاعر تھے اور صوفی صفت انسان تھے۔ میں ان کے ایک دو شعر سناتا ہوں آپ کو، پھر آپ کو بادشاہ سلامت کی شاعری کا اور ان کی شخصیت کا
اور اچھے سے اندازہ ہوگا۔ پہلا شعر دوستوں، اس میں اللہ سے محبت اور اللہ کا خوف شاہ ظفر کی شخصیت میں آپ کو نظر آئے گا۔ شعر یوں ہیں دوستوں: ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، ہو وہ کیسا ہی صاحب فہم و ذکا، ہو وہ کیسا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے طیش میں خوف خدا نہ رہا۔ مطلب کہ ظفر صاحب یہی فرما رہے ہیں، بہادر شاہ ظفر، کہ ظفر ہم اس کو آدمی کہنے کے لائق نہیں ہیں، وہ انسان کہلانے کے لائق نہیں ہیں جو عیش و عشرت میں پڑ گیا اور اللہ کی یاد سے غافل ہو گیا، یا پھر جو دوسرے مصرے میں فرمایا، یا پھر وہ انسان جسے طیش میں خوف خدا نہ رہی، جو طیش میں اپنے جوانی کے گھمنڈ میں، سلطنت یا بادشاہی یا کسی بھی چیز کے پیسوں کے گھمنڈ میں اتنا گھمنڈی ہو گیا کہ اتنا طیش میں آ گیا، اتنے غصے میں کہ خدا کی یاد سے ہی، خوف سے ہی غافل ہو گیا۔ ایک اور شعر پڑھتا ہوں دوستوں، بڑا ہی اچھا شعر ہے، یہ بھی مجھے بھی بہت پسند ہے پرسنلی، کہ کوئی کیوں کسی کا لبھائے دل، کوئی کیوں کسی سے لگائے دل، کوئی کیوں کسی کا لبھائے دل، کوئی کیوں کسی سے لگائے دل، وہ جو کرتے تھے دوائے دل، وہ دکان اپنی بڑھا گئے، وہ جو کرتے تھے دوائے دل، وہ دکان اپنی بڑھا گئے۔ تو امید کرتا ہوں دوستوں میری یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئی ہو تو پلیز لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور کچھ کہنا ہو تو پلیز کمنٹ بھی ضرور کریں۔ السلام علیکم۔ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کچھ باتیں بھی کرنی ہیں اور کچھ اشعار بھی سنانے ہیں ڈیفرنٹ شاعروں کے، اور بات کچھ یوں کرنی ہے دوستوں کہ کیا غریب ہونا، کیا مفلس ہونا کوئی جرم ہے یا کوئی بری بات ہے؟ نہیں، میں کہتا ہوں نہیں۔ بس ہاں، اس دور حاضر میں، اس فتنے کے اور اس مہنگائی کے دور میں غربت جو ہے وہ انسان پہ، اس کی شخصیت پہ بھاری پڑ رہی ہے۔ دو تین شعر جو مجھے یاد آ رہے ہیں غربت کے، غریبی اور مفلسی کے حوالے سے، وہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں دوستوں۔ پہلا شعر ہے جو میرا موسٹ فیوریٹ ہے، محسن نقوی کا: جن کے آنگن میں غریبی کا شجر ہو محسن، جن کے آنگن میں غریبی کا شجر ہو محسن، ان کی ہر بات زمانے کو بری لگتی ہے، ان کی ہر بات زمانے کو بری لگتی ہے۔ دوسرا شعر دیکھیں، شاعر کا نام ابھی مجھے یاد نہیں آ رہا لیکن شعر کمال کا ہے: مفلسی سب بہار کھوتی ہے، مفلسی سب بہار کھوتی ہے، مرد کا اعتبار کھوتی ہے، مرد کا اعتبار کھوتی ہے۔ اور تیسرا شعر جو خود میرے والد مرحوم نے لکھا تھا اپنے کالج اسٹرگل کے ٹائم میں، وہ بیان کیا کرتے تھے کہ جس کمرے میں وہ رہا کرتے تھے وہاں نہ لائٹ آتی تھی صحیح سے، نہ کوئی صاف ستھرا بستر تھا، کمرہ بھی بالکل پینٹ بھی اکھڑا پڑا تھا اس کمرے کا۔ تو میر تقی میر کی زمین کو انہوں نے ذہن نشیں کر کے یہ شعر کہا ہے، کیونکہ آپ میں سے بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ میر تقی میر اردو کے بہت بڑے شاعر ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ کہ اردو کے سب سے غریب شاعر بھی میر تقی میر تھے۔ تو شعر دیکھیے گا میرے والد مرحوم کا کہ در و دیوار پہ رونق نہ دیا ہے روشن، در و دیوار پہ رونق نہ دیا ہے روشن، میرا گھر میر تقی میر کا گھر لگتا ہے، میرا گھر میر تقی میر کا گھر لگتا ہے۔ امید کرتا ہوں دوستوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو، تو اگر پسند آئی ہو تو پلیز لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور کچھ کہنا ہو تو پلیز کمنٹ بھی ضرور کریں۔ ملتے ہیں پھر انشاءاللہ کسی نیکسٹ ویڈیو میں، خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔
السلام علیکم دوستوں، آج ہے میرے پاس دشت بے کراں شہود عالم آفاقی صاحب مرحوم کی ایک کتاب۔ اس میں سے ایک غزل سناتا ہوں آپ حضرات کی خدمت میں، امید ہے ضرور پسند آئے گی یہ غزل آپ کو۔ دعا جینے کی سب کو دے رہی ہے، دعا جینے کی سب کو دے رہی ہے، بھکارن ہے مگر کتنی سخی ہے، بھکارن ہے مگر کتنی سخی ہے، جہالت اس بلندی پر کھڑی ہے، جہالت اس بلندی پر کھڑی ہے، کہ دستار فضیلت بانٹتی ہے، کہ دستار فضیلت بانٹتی ہے۔ مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی ہے، مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی ہے، چراغوں کے تلے بھی تیرگی ہے، چراغوں کے تلے بھی تیرگی ہے۔ نہ لہرایا کوئی چہرہ نہ سایہ، نہ لہرایا کوئی چہرہ نہ سایہ، وہ کھڑکی ایک زمانے سے کھلی ہے، وہ کھڑکی ایک زمانے سے کھلی ہے۔ نمائش میں وہی آئی ہے اول، نمائش میں وہی آئی ہے اول، وہ ایک تصویر جو الٹی ٹنگی پڑی ہے، وہ ایک تصویر جو الٹی ٹنگی پڑی ہے۔ کہاں تک ساتھ دے بارش کا پانی، کہاں تک ساتھ دے بارش کا پانی، ندی ذہنوں کی جب سوکھی پڑی ہے، ندی ذہنوں کی جب سوکھی پڑی ہے۔ سمندر کا سمندر پی گیا ہوں، سمندر کا سمندر پی گیا ہوں، مگر ہونٹوں پہ اب تک تشنگی ہے، مگر ہونٹوں پہ اب تک تشنگی ہے۔ دعا جینے کی سب کو دے رہی ہے، بھکارن ہے مگر کتنی سخی ہے۔ شکریہ دوستوں۔